بسم الله الرحمن الرحيم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اور باقی انبیاء کچھ تو ان 18 کے بعد دادا تھے اور کچھ ان کی اولاد اور کچھ ان کے بھائی، اور ہم نے ان کو چن لیا نبوت کے لیے اور ہم نے انہیں صراط مستقیم دکھا دی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ جتنے نبیوں کا ہم نے ذکر کیا، اگر بالفرض محال وہ شرک کرتے تو ان کے اعمال حبط ہو جاتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کے درس سے ہم نے ایک عنوان اور ایک موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور وہ عنوان اور موضوع تھا شرک کیا ہے۔ گزشتہ 10 درسوں میں اپنے علم اور فہم کے مطابق میں نے اس موضوع اور اس عنوان پر بڑی مفصل تفصیلی اور سیر حاصل گفتگو اور بحث کی ہے۔ آج کے درس میں
یہ ارادہ ہے گزشتہ 10 درسوں میں جس چیز کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا اس کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ آج کے درس میں بیان ہو جائے۔ اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے مجھ جیسے کم علم کو یہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ میں سے اکثر دوستوں نے ان 10 درسوں میں شرکت فرمائی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آغاز اور ابتدا میں یہ کہا تھا کہ جس طرح توحید ایمان کی جان ہے، جس طرح توحید اسلام کی روح ہے، اور جس طرح توحید عبادت کا مغز ہے، اور جس طرح توحید دین کی بنیاد ہے، اور جس طرح توحید باعث تخلیق کائنات ہے، اور جس طرح توحید قیامت کے دن باعث نجات ہے، اور جس طرح توحید انبیاء کی بعثت کی غرض و غایت ہے، اور جس طرح توحید تمام آسمانی کتابوں کا دعویٰ اور موضوع ہے، اور جس طرح توحید سب سے بڑی نیکی ہے، اسی طرح شرک ظلم عظیم ہے، اعمال کے لیے چنگاری ہے، شرک ایمان کے لیے زہر قاتل ہے، شرک صرف گناہ نہیں بغاوت ہے، شرک ناقابل معافی جرم ہے، شرک کے مرتکب پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ شرک کا ارتکاب نبی کا بیٹا کرے تب جہنمی، شرک کا ارتکاب
نبی کا باپ کرے تب جہنمی، شرک کا ارتکاب نبی کی بیوی کرے تب جہنمی، اور شرک کا ارتکاب نبی کا چچا کرے تب جہنمی۔ قرآن نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ شرک سے نیچے جتنے گناہ ہوں گے میں اپنی رحمت کے سمندر سے اور اپنے پیارے پیغمبر کی شفاعت سے چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن مشرک آدمی بغیر توبہ کیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک سے نیچے نیچے میں کس کس گناہ کی تفصیل کروں؟ جب اللہ نے مطلق چھوڑ دیا کہ شرک کے سوا جس گناہ کو چاہوں گا میری رحمت کا سمندر جوش میں آ جائے اور پیارے پیغمبر اس آدمی کے لیے شفاعت کے لب کھول دیں، میں اس بندے کے گناہ معاف کر کے جنت میں پہنچاؤں گا۔ لیکن اگر شرک کا مرتکب بغیر توبہ کیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ نے مثال دے کے سمجھایا، فرمایا جس طرح سوئی کے سوراخ سے اونٹ کبھی داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح میری جنت میں بھی مشرک نہیں آ سکتا۔ یہ فیصلہ کیا اللہ نے، میں نے اسے معاف نہیں کرنا، میری رحمت اس کے لیے جوش میں نہیں آئے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بندے کے لیے شفاعت کرنے کی اللہ اجازت نہیں دیں گے۔ خود آپ نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، تمہارا شفیق پیغمبر جب تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، میں شفاعت کر کے تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا، میں تمہارے لیے شفاعت کروں گا۔ آپ نے فرمایا لیکن ایک گناہ کر کے قیامت کے میدان میں میرے سامنے نہ آنا، مجھے کبھی نہ ملنا، ورنہ اللہ تمہارے حق میں مجھے شفاعت کی اجازت بھی نہیں دے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سا منحوس جرم ہے جس کا مرتکب میدان معاشر میں آپ کے سامنے آئے تو آپ کی شفاعت سے محروم ہو جائے؟ آپ نے فرمایا، الا سنو، الشرک باللہ، اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا کے بن توبہ کیے قیامت کے دن میرے سامنے آئے تو مجھے تمہارے حق میں شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی۔ چونکہ اللہ نے مشرک کو معاف نہیں کرنا اور قرآن میں اللہ نے اٹل فیصلہ کر دیا ہے کہ مشرک ناقابل معافی، شرک ناقابل معافی جرم ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے شرک کا، اس دنیا میں اللہ سمجھ دے دے، کئی سالوں کے بعد اللہ اس دنیا میں سمجھ دے دے، پتہ چل جائے بندے کو کہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، وہ توبہ کر لے۔ اول تو مشرک کو بہت کم توبہ کی توفیق ملتی ہے، اس لیے کہ کوئی بندہ شرک کو شرک سمجھ کے نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ شرک نہیں عشق ہے، یہ شرک نہیں عشق ہے، یہ شرک نہیں محبت ہے۔ وہ اولیاء اللہ کی محبت میں، انبیاء کی محبت میں، بزرگان دین کے عشق میں شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اسے وہ شرک نہیں سمجھتا، توبہ کاہے کو کرے؟ لیکن اگر اسے اس دنیا میں توبہ کی توفیق مل جائے، جس طرح کئی افراد کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، 80 سال کے بعد، 90 سال کے بعد، 60 سال کے بعد اس کو توبہ کی توفیق مل جائے، اللہ فرماتے ہیں اس طرح کر دوں گا جس طرح ماں کے پیٹ سے آج باہر نکلا ہو، پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کا قبول کر لینا پچھلے سارے گناہوں کو
مٹا دیتا ہے۔ ایک ہی علاج ہے شرک کا، اس دنیا میں بندہ طلب کر لے مغفرت اور توبہ کر لے، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا، لیکن بن توبہ کیے مر گیا اگر، اللہ نے قرآن میں اٹل فیصلہ کیا ہے ہر گناہگار کو معاف کر دوں گا، مشرک کو میں نے معاف نہیں کرنا۔ چونکہ اللہ نے مشرک کو معاف نہیں کرنا، اس لیے اللہ تعالی نے ہر گناہگار کے جنازہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، کلمہ پڑھتا ہے، مر گیا ہے، جنازہ پڑھ لو۔ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا، مر گیا ہے، جنازہ پڑھ لو۔ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، چوری کرتا ہے، مر گیا ہے، جنازہ پڑھ لو۔ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، زنا کرتا ہے، مر گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھ لو۔ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، سود کھاتا ہے، مر گئے ہیں، جنازہ پڑھ لو۔ ایک آدمی نے باپ کو قتل کر دیا ہے، ایک آدمی نے باپ کو قتل کر دیا ہے، مر گئے ہیں، کلمہ پڑھتا ہے، جنازہ پڑھ لو۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مر گئے ہیں، جنازہ پڑھ لو۔ ایک آدمی کم تولتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مر گئے ہیں، جنازہ پڑھ لو۔ ہر گناہگار کے جنازہ پڑھنے کی شریعت اسلامیہ نے اجازت دی ہے، لیکن شرک کا مرتکب آدمی جب مر جاتا ہے تو قرآن اس کے سامنے بند باندھ کے کہتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ ما کان للنبی، کسی نبی کو مناسب نہیں، کسی نبی کو لائق نہیں۔ آیت اس وقت اتری ہے جب ابو طالب کا انتقال حالت شرک میں ہو گیا تھا اور نبی پاک کے دل میں ابھی خیال آیا تھا کہ چلو چچا نے کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن میں اس کے لیے کہہ دوں اللہم اغفر لحینا و میتنا، میں بخشش کی دعا مانگ لوں۔ میں ہوں دعا مانگنے والا اور اللہ ہو دعائیں سننے والا، میں مانگوں تو عرش کا سینہ چیر کے اوپر کیوں نہ نکل جائے۔ میں جو مانگوں گا دعا، کائنات کا سردار اور کائنات کا سرتاج اور کائنات کا امام اور کائنات سے افضل ترین شخص، میں دعا مانگوں، میری شاید دعا قبول ہو جائے، میرے چچا کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا ما کان للنبی، کسی نبی کو یہ بات مناسب نہیں۔ والذین آمنوا، ہٹ جا پیچھے، کسی نبی کی یقین کہ وہ مغفرت طلب کرے، کس کے لیے؟ یہ قرآن نے بند لگایا ہے، قرآن نے سورۃ توبہ کے اندر، ہم تو قرآن ہی پیش کر رہے ہیں۔ مشرک کے لیے دعائے مغفرت، یہ نہیں کہ جنازہ پڑھنا ہے، بلکہ مشرک کے لیے یہ کہنا اللہ معاف کر دے بھائی اس کو، اللہ اس کی بخشش کر دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ما کانا ما ینبغی، تمام مفسرین نے یہ معنی کیا ما کانا ما ینبغی، لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کسی نبی کو مناسب نہیں ہے، کسی ایمان والے کو کہ وہ کسی مشرک کے حق میں اگرچہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو مغفرت طلب کرے۔ ہمارے شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وہاں بھچرا والے کیونکہ پنجابی میں ترجمہ اور تفسیر کرتے تھے قرآن کی، لہذا انہوں نے معنی کیا اور بڑا فٹ معنی کیا اور بڑا پیار بھرا معنی کیا، اور اللہ کے ان الفاظ میں مومنوں کے لیے بڑی محبت جھلکتی ہے۔ انہوں نے معنی کیا ما کان للنبی والذین آمنوا، کسی نبی کو اور میرے موحد مومن بندیاں نو ایک گل ڈھکدی نہیں، ما کان للنبی، یہ بات سجتی نہیں، ایک گل ڈھکدی نہیں کہ وہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ کیوں دعائے مغفرت نہیں کرنے دیتا میرے اللہ؟ مشرک کے حق میں کیوں نہیں بولنے دیتا میرے اللہ؟ ہمیں تو دنیا رکھ لینے دے، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، باپ ہیں، چچا ہے، ماموں ہے، دفتر میں اکٹھے کام کرتے ہیں، مولا سانتے سب کھلو لین دے، اگو منی یا نہ منے،
یہ تیری مرضی ہے، ہمیں تو ناک رکھ لینے دے دنیا میں، ہمیں تو منہ ملازہ رکھ لینے دے دنیا میں۔ اللہ نے فرمایا اے میرا موحد بندہ، اور میرا توحیدی بندہ، اور میرا پیارا بندہ، اور میری توحید ماننے والا میرا محبوب بندہ، میں آسمان سے کہتا ہوں کہ میں نے مشرک کو معاف نہیں کرنا، میں نے اسے معاف نہیں کرنا، میں نے اسے معاف نہیں کرنا، اور تو زمین پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے اس کو معاف کر دے۔ تجھے یہ بات سجتی نہیں، تیری میری لڑائی چنگی نہیں لگتی۔ تو میرا پیارا بندہ جو ہوا، تو بھی وہی بول جو میں بولتا ہوں، تو بھی وہی کہہ جو میں کہتا ہوں، تو میری بات میں بات اپنی ملا، میں جو کہتا ہوں کہ میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، تو تو بھی اس کے لیے مغفرت طلب نہ کر۔ شرک کا مرتکب کوئی ہو بغیر توبہ کیے اگر مر جاتا ہے تو اس کی بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، جنت اس پر حرام ہو گئی ہے۔ انہو من یشرک باللہ، انہو من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس بندے پر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ ومأواہ النار، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور قیامت کے دن مشرکوں کا مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی ان کو چھڑا کے لے جائے، کوئی ان کی شفاعت کر کے ان کو ہمارے ہاتھ سے چھڑا کے لے جائے، ان کا کوئی امدادی بھی نہیں ہوگا۔ عرض میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ جس طرح توحید ایمان کی جان ہے، اسی طرح شرک جو ہے ایمان کے لیے زہر قاتل ہے، اعمال کی بربادی، اعمال کے لیے چنگاری ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی یہ آیت جو ابتدا میں ہم نے تلاوت کی، سورت انعام کی یہ آیت، اس میں اللہ نے 18 نبیوں کے نام گنے ہیں، اس سے پہلے 18 نبیوں کے اللہ نے نام گنے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہنا چاہتے ہیں میں سارے نبیوں کے نام گننے لگ جاؤں تو قرآن تو ناموں سے ہی بھر جائے، لہذا ایک اصول، ایک قاعدہ، ایک ضابطہ بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن نے کہا وَمِنْ آبائِهِمْ، جن کا نام نہیں گنا وہ کچھ تو ان 18 کے باپ دادا تھے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور کچھ ان 18 کی اولاد تھے، وَإِخْوَانِهِمْ، اور کچھ ان 18 کے بھائی تھے، برادری بند تھے، بھائی تھے۔ چنانچہ 18 کا نام تفصیل کے ساتھ لیا اور باقیوں کا ذکر اجمالی کیا کہ جن کا نام نہیں لیا کچھ ان کے باپ دادا، کچھ ان کی اولاد اور کچھ ان کے بھائی تھے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ میرے پیغمبر تھے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، میں نے ان کو چنا، میں نے ان کو منتخب کیا، میں نے ان کے سر پہ نبوت کے تاج سجائے، میں نے ان پہ جبریل امین کو اتارا، میں نے ان کو جبریل کے ذریعے سلام کہے، میں نے ان کو جبریل کے ذریعے سلام کہے، میں نے کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، کسی کو ذبیح اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، میں نے ان کو چنا، مصطفیٰ بنایا، مرتضیٰ بنایا، مجتبیٰ بنایا، میں نے ان کو اپنا قرب عطا کیا، ان پر میں وحی اتارتا رہا، ان کے ساتھ میرا براہ راست تعلق رہا۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، انبیاء کو میں ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے ہمیشہ بچا کے رکھتا ہوں، میں نبیوں سے گناہوں کو سرزد نہیں ہونے دیتا، وہ معصوم عن الخطا والعصیان ہوتے ہیں، نہ ان سے گناہ ہوتا ہے نہ ان سے نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو فرضیہ، اللہ فرماتے ہیں بالفرض محال، 1 منٹ کے لیے فرض کر لو، اشرکو، میرے یہ پیغمبر مجتبی اور مرتضیٰ، محبوب میرے اور میرے پیارے اور میرا قرب رکھنے والے، لو اشرکو، اگر یہ پیغمبر شرک کا ارتکاب کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان نبیوں کی زندگی کے سارے اعمال برباد کر کے رکھ دوں۔ تم کس بات کی مولی ہو؟ تم کون ہوتے ہو کہ تم شرک کا ارتکاب کرو تو تمہاری حجیں برقرار رہیں، شرک بھی کرو تمہاری تسبیحاں برقرار رہیں، شرک بھی کرو تمہارے روزے برقرار رہیں، شرک کا ارتکاب کرو تمہاری قربانیاں برقرار رہیں، شرک کا ارتکاب کرو تمہاری تسبیحات برقرار رہیں۔ تم کس بات کی مولی ہو؟ اگر یہ بھی شرک کا ارتکاب کرتے میں ان کے اعمال بھی حبط کر کے رکھ دیتا۔ اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ اللہ نے تو حد کر دی ہے، وہاں اللہ نے فرمایا لئن اشرکتا،
میرے پیغمبر سورت انعام میں تو میں نے سارے نبیوں کا تذکرہ کیا، جس میں تیرے دادا ابراہیم کا بھی ذکر ہوا، تیرے باپ اسماعیل کا بھی ذکر ہوا، تیرے چچا اسحاق کا بھی ذکر ہوا، تیرے آباء و اجداد میں حضرت یوسف اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا بھی ذکر کیا گیا، آپ کے آباء و اجداد میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، ان کا بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ لئن اشرکتا، میرے پیغمبر وہ تو صرف پیغمبر تھے، تو نبیوں کا بھی نبی ہے، وہ تو صرف نبی تھے، میرے پیغمبر تو نبیوں کا بھی نبی ہے، تو امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، سرور کائنات ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، میرے پیغمبر تو صاحب قرآن بھی ہے، صاحب معراج بھی ہے، میرے پیغمبر تیرا مقام دنیا میں آخرت میں سب سے اعلیٰ، افضل، اولا، اشرف، احسن ہم نے بنایا ہے۔ لئن اشرکتا، اگر بالفرض محال میرے پیارے پیغمبر آپ بھی شرک کا ارتکاب کریں، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میں تیرے اعمال بھی برباد کر کے رکھ دوں۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ دیکھیے میں سارا قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں اور اس کو میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، آپ کو یہ 10 کی 10 کیسٹیں مل سکتی ہیں، اور آج تو ہم نے اس کو رسالے کی شکل میں بھی سامنے آپ کے رکھ دیا ہے، رسالہ بھی ہم نے شائع کر دیا شرک کیا ہے، جس میں یہ ساری تفصیل آپ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرک پر جنت حرام، مشرک شفاعت سے محروم ہے، اور مشرک شرک جو ہے ناقابل معافی جرم ہے، ہم نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ لیکن جتنی بحث اب تک میں کر چکا ہوں اور جتنی گفتگو اس وقت تک میں کر چکا ہوں، اس پر تو سب کا اتفاق ہے، اس پر تو سب کا اجماع ہے، سب کہتے ہیں شرک بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی نحوست ہے، بہت بڑا ظلم ہے، سارے اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ کون انکار کر سکتا ہے؟ انکار تو بندہ تب کرے جب قرآن میں نہ ہو، قرآن میں نہ ہو پھر بندہ چلو کوئی حیل و حجت کرتا رہے۔ کون کہتا ہے کہ مشرک کا جنازہ پڑھنا چاہیے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ قرآن نے منع کر دیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ مشرک معاف ہو جائے گا؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ مشرک کو معافی نہیں ملے گی۔ کون کہہ سکتا ہے کہ شرک ظلم عظیم نہیں ہے؟ قرآن نے فیصلہ کر دیا ان الشرک لظلم عظیم۔ کون کہتا ہے کہ شرک سے اعمال برباد نہیں ہوتے؟ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ عوام تو عوام رہے، اگر میرے انبیاء بھی شرک کا ارتکاب بالفرض محال کرتے تو میں ان کے اعمال بھی برباد کر کے رکھ دیتا۔ یہاں تک تو سب کا اتفاق ہے، بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، اہل حدیثوں کا، شیعوں کا، سنیوں کا، سارے کہتے ہیں کہ شرک ظلم عظیم ہے، شرک بڑا گناہ ہے، شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ لیکن پرابلم اور مسئلہ یہاں آ کے بنتا ہے کہ ہمارے ملک کی اکثریت کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ بات تو آگے جا کے نکھرتی ہے۔ یہ وہ کہیں گے کہ مشرک کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن وہ کہیں گے کلمہ پڑھنے والا بھی مشرک ہو سکتا ہے۔ بھلا جو کلمہ پڑھتا ہو، ایمان کا دعویٰ کرتا ہو، وہ مشرک ہو سکتا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا بھلا کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورت یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورت یوسف صفحہ نمبر ہے 224، صفحہ نمبر 224 اور 13واں پارہ ہے جی، اور آیت نمبر ہے 106، آیت نمبر 106، ذرا اس آیت کو نوٹ کیجئے اور اس کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لیجئے۔ جو لوگ کہتے ہیں بھلا مومن بھی، ایمان کا دعویٰ کرنے والا بھی مشرک ہو سکتا ہے جی، یہ تو اللہ کو مانتے ہیں جی، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں جی۔ پڑھیے جی، سورت یوسف ہے جی، اور سورت یوسف کی آیت نمبر 106 ہے۔ جو قرآن ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں ان کا صفحہ 224 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اور نہیں
کو اللہ نے مصداق بنایا تھا، اور جن لوگوں کو اللہ نے قرآن و حدیث کا علم عطا کیا تھا، اور جنہیں پوری سمجھ اللہ نے توحید اور شرک، وہ بھی اپنی ذاتی مصلحتوں کی بنا پر اس بات پر آج تک پردہ ڈالے ہوئے ہیں کہ اگر ہم نے لوگوں کو شرک کی بات بتا دی تو لوگ ہمیں وہابی کہہ دیں گے، لوگ ہمیں وہابی کہہ دیں گے، لوگ ہمارے چندے بند کر دیں گے، بازار میں چلیں گے تو انگلیاں اٹھیں گی، وہ منکر جا رہے ہیں، گستاخ جا رہے ہیں، بے ادب جا رہے ہیں۔ اب تو لوگ ہمارے گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں، اب لوگ ہمارے ہاتھ بھی چومتے ہیں، اب لوگ ہمیں حضرت جی بھی کہتے ہیں۔ اور اگر ہم نے لوگوں کو شرک کی حقیقت بتا دی اور لوگوں کو اینک چڑھا دی قرآن و سنت کی، تو ان کو جب مشرک نظر آنے لگیں گے تو یہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ علماء طبقے نے بھی لوگوں کی صحیح رہنمائی نہیں کی ہے۔ آئیے آج میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں خلاصے کے طور پر شرک کیا ہوتا ہے، کون سے اعمال کرنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، کون سے کام شرکیہ ہوتے ہیں جن کا بندہ ارتکاب کرے تو شرک کا مرتکب کیا ہوگا۔ کی خیال ہے؟ نہیں آخنا چاہیے۔ چوری کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ایک آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ چور ہے، اس نے چوری کی ہے، چوری کا ارتکاب کیے ہیں، دوسرے دن محلے میں لوگ اکٹھے ہوئے، بات چیت چلی کہ رات فلاں چودھری صاحب کے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ دیکھنے والا میں بھی تھا، میں نے دیکھا اس چور کو کہ وہ چوری کر کے جا رہا ہے۔ مجھ سے بھی پوچھا گیا، میں نے کہا ہاں بھائی دیکھا تو میں نے تھا اس کو کہ وہ چور چوری کر رہا تھا۔ تو لوگ کہتے ہیں وہ چور تھا، میں کہتا ہوں نہیں جی، میں کس کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا۔ یہ اس کو دیکھو نا جی، یہ دل آزاری ہوتی ہے جی کسی کو چور کہنا نا جی، میں اس کو چور، مولانا وہ چوری کر رہا تھا، یہ چوری تو وہ کر رہا تھا پر میں اس کو چور نہیں کہتا، اس کا دل دکھے گا بیچارے کا۔ تو لوگ کہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا اصل میں چور وہ نہیں۔ زنا کرنے والے کو اگر زانی کہتے ہیں اور قتل کرنے والے کو اگر قاتل کہتے ہیں، ظلم کرنے والے کو اگر ظالم کہتے ہیں، چوری کرنے والے کو اگر چور کہتے ہیں، ڈاکہ مارنے والے کو اگر ڈاکو کہتے ہیں، تو شرک کرنے والے کو اس میں ڈرنے کی کون سی بات؟ جو شرک کرے گا وہ کون ہوگا؟ مشرک ہو۔ اس میں کہاں سے آ جاتی ہے یہ دل آزاری ہے جی؟ کسی کو آپ مشرک کہہ رہے ہیں، جب آپ چور کو چور کہتے ہیں تو اس کی دل آزاری نہیں ہوتی؟ تو پھر اس کو چور نہیں نہ کہنا چاہیے کہ اس کی دل آزاری ہو رہی ہے، اس کو زانی نہیں کہنا چاہیے کہ اس کی دل آزاری ہو رہی ہے، لیکن آپ چور کو چور کہتے ہیں، زانی کو زانی کہتے ہیں، تو شرک کا جو مرتکب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مشرک ہوگا۔ شرک کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان حالات و واقعات کا جائزہ لینا ہوگا جن حالات و واقعات میں امام الانبیاء سرور کائنات خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تھے، اور 23 سال جن سے ٹکر لئی، 23 سال جن سے لڑائیاں لڑی گئیں، 23 سال جن سے مخالفت ہوتی رہی، خاص کر کے مکے کی 13 سالہ زندگی میں جن لوگوں کے ساتھ آپ کی لڑائی رہی، آپ کی مخالفت رہی، آپ کا تنازع رہا، آپ کا جھگڑا رہا، اور لڑائی مسلسل 13 سال تک جاری رہی، اور آپ نے ماریں کھائیں اور آپ کا خون بہایا گیا، اور آپ کے گلے میں رسیاں ڈالی گئیں، اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اور آپ کو مارا گیا، اور آپ کو خون میں نہا دیا گیا، اور آپ کو صابی اور شاعر اور شاعر اور دیوانہ اور مجنون کہا گیا، آپ کا نام بگاڑ کے بجائے محمد کے مذمم کہا گیا۔ نام بگاڑے گئے، نام بگاڑے گئے۔ یہ مشرکوں کی عادت ہوتی ہے ذاتی حملے کرنا، ذاتی حملے کرتے رہنا، نام بگاڑتے رہنا، پھبتیاں کستے رہنا، فتوے لگاتے رہنا، الزام تراشیاں کرتے رہنا۔ انہیں کہا جی یہ شاعر ہے، شاعر ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، کذاب ہے۔ جب انہوں نے کہا نا مجنون ہے تو نبی پاک کو دلی طور پہ بڑا دکھ ہوا اس بات کا کہ مجھے مجنون کہتے ہیں، مجھے پاگل کہہ رہے ہیں، مجھے دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت اتاری اور اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بے مجنون، میرے پیغمبر یہ تجھے دیوانہ کہتے ہیں، ان کے کہنے کی کیا بات ہے؟ میں کائنات کا رب
قلم کی قسم اٹھاتا ہوں اور جو کچھ قلم لکھتا ہے میں اس لکھنے کی قسم اٹھاتا ہوں اور میں قسم اٹھا کے تجھے یقین دلاتا ہوں کہ میرے پیغمبر تو مجنون نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن جیسی کتاب دی ہے. قرآن ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں؟ میرے پیغمبر یہ نبوت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں, یہ رسالت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں, یہ کمال ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں, ایسی کتاب ہم دیوانوں کو دیا کرتے ہیں. جن لوگوں کے ساتھ 23 سال خصوصاً 13 سال مکے کی زندگی میں نبی پاک کی چکر رہی اور مخالفت رہی اور الزام تراشیاں ہوئیں اور پھبتیاں کسی گئیں اور فتوے آپ پہ لگائے گئے, سوچنا یہ ہے کہ ان مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا, وہ کیوں مشرک تھے, کس بات پر قرآن نے انہیں مشرک قرار دیا ہے, کیوں ان پر شرک کا فتویٰ قرآن نے لگایا. کیا وہ لوگ اللہ کے قائل نہیں تھے؟ مانتے تھے اللہ کو, اپنے بچوں کا نام عبداللہ رکھتے تھے اور کعبے کو بیت اللہ کہتے تھے, اللہ کو مانتے تھے. پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے, ذرا میری طرف توجہ کرنا. ایک بات بڑی آسان سی کہنے لگا ہوں, بہت جلد انشاءاللہ ذہن میں بیٹھ جائے گی. شرک کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو, اگر وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے تو پھر شرک کس کے ساتھ کرتے تھے؟ نہیں سمجھے؟ شرک کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ کس کے ساتھ شرک کرنا. تو پہلے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو مانے, تب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے. تو مشرک تو بندہ ہوتا ہی تب ہے جب پہلے اللہ کو مانے, ورنہ شرک کس کے ساتھ اس نے کرنا ہے؟ جب وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں تو پھر اس نے شرک کاہے کا کرنا ہے؟ شرک تو تب کرنا ہے جب پہلے اللہ کو مانے اور پھر اللہ کے ساتھ مخلوقات والوں کو کیا کرے؟ شریک بنائے. چنانچہ وہ اللہ کو مانتے ہیں اور سورت یونس کی آیت نمبر 31 میں, سورت یونس کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا ذکر کیا. کھولنا نہیں ہے میں, کیونکہ جلدی اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. صرف میں نے آیت نمبر اس لیے بتا دی تاکہ جن لوگوں نے لکھنا ہے وہ لکھ لیں. سورت یونس کی آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا, مشرکین مکہ رازق, مالک, محیی, ممیت, مدبر کس کو مانتے ہیں؟ وہ کہتے تھے ہمارا رازق اللہ, ہمارے کانوں آنکھوں کا مالک اللہ, زندے سے مردے کو نکالنے والا اللہ, مردے سے زندے کو نکالنے والا اللہ, ساری کائنات کی تدبیریں کرنے والا اللہ, زمین و آسمان کا مالک اللہ, سورج چاند کے نظام کو چلانے والا اللہ. میں یہ قرآن کے ترجمے کرتا چلا جا رہا ہوں, جو بات کہتا چلا جا رہا ہوں اس کی پوری ذمہ داری لوں گا. وہ کہتے تھے بارش برسانے والا اللہ, زمین بنانے والا اللہ, آسمان بنانے والا اللہ, ستارے بنانے والا اللہ, چاند سورج کا نظام چلانے والا اللہ. معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی صفتوں کو, بولو بولو, اللہ کی صفتوں کو مانتے ہیں. پھر سورت توبہ میں یا غالباً سورت انفال میں اللہ نے فرمایا کہ وہ دعائیں مانگتے تھے, اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء اویتنا بعذاب علیم. بدر کے میدان کی طرف مشرکین مکہ نکلنے لگے ہیں, غلاف کعبہ کو آ کے پکڑ لیا ابو جہل نے, اور ابو جہل کے ساتھیوں نے بدر کے میدان میں آنے لگے ہیں. نبی پاک کی مخالفت میں 1000 کا لشکر ہے, اور ابو جہل اور مشرکین مکہ کہتے ہیں اللہم, بولو کس کو پکار رہے ہیں؟ کس کو پکار رہے ہیں؟ پھر کیا ہے؟ اللہ کو مان رہے ہیں, پھر مشرک, اللہ کی صفتوں کے اقراری, پھر مشرک, اور اللہ کو پکار رہے ہیں, پھر مشرک. اللہم اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق, وہ جس پیغمبر کے خلاف ہم لڑنے جا رہے ہیں اگر وہ حق ہے, اگر وہ سچ ہے, فامطر علینا حجارۃ من السماء, ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے آسمان سے, اویتنا بعذاب علیم, یا ہم پر دردناک عذاب نازل کر. اگر وہ سچا ہے, انہوں نے دعا مانگی, اللہ نے فرمایا ذرا آج آؤ صحیح, آج نپڑ لینے تھوڑے نال, دعائیں مانگ رہے ہو, آج جڑا میدان بدر کی طرف نکل کے دیکھو تو صحیح. معلوم ہوتا ہے مشرکین مکہ اللہ کو پکارتے ہیں اللہم اللہم, اس کے باوجود کیا ہے؟ مشرک ہیں. اور مسلم شریف کی روایت ہے, چنانچہ مشرکین مکہ جب احرام باندھتے ہیں عمرے کا یا احرام باندھتے ہیں حج کا, تو مشرکین مکہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک, لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں. کون کہہ رہا ہے؟
ابو جہل کہہ رہا ہے، مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے مشرک کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اسی لیے ابو جہل کہتا تھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں آ گیا، میں حاضر ہوں. اللہ کو پکارتے ہیں، لا شریک لک کی آواز لگاتے ہیں. اور سورت عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک عقیدے کو بیان کرتے ہوئے حد کر دی ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں مشرکین مکہ، میرے پیغمبر تیرے ویری اور تیرے دشمن اور تیری مخالفت کرنے والے، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں اور کشتی آتی ہے بھنور میں، دعوا اللہ، دعوا اللہ، پکارتے ہیں کس کو؟ مخلصین. مخلصین کس کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے؟ کس کا؟ مشرکین مکہ کا، ابو جہل کا، جن کو قرآن مشرک کہتا ہے. قرآن کہتا ہے عین کشتیوں میں جب مصیبت میں گھر جاتے ہیں، عین کشتیوں میں جب کشتیاں بھنور میں پھنس جاتی ہیں، عین کشتیوں میں جب کشتیاں گرداب میں آ جاتی ہیں، دعوا اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ کو مخلصین، خالص اللہ کی پکار. مولا پہنچ، مولا بچا، مولا کنارے لگا. اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا نَجَّاهُمْ، جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے، إِلَى الْبَرِّ، میں ان کی کشتی کو نکال کے جب خشکی پر پہنچا دیتا ہوں، جب اللہ ان کو نجات دے کر خشکیوں پہ لے آتا ہے، اذا ہم یشرکون، اذا ہم یشرکون، اسی وقت لگتے ہیں شرک کرنے. کوئی کہتا ہے جی ابراہیم موڈا ماریا تے کشتی باہر نکل آئی، کوئی کہتا ہے جی اسماعیل پہنچیا تے کشتی باہر نکل آئی، کوئی کہتا ہے فلانا بزرگ پہنچیا تے کشتی باہر نکل آئی. کسی نے کہا لات نے توجہ کی، لات نے توجہ کی، کشتی باہر نکل آئی. لیکن اتنی بات تو ثابت ہوئی کہ مشرکین مکہ عین مصیبتوں میں گھر کر خالص کس کو پکارتے ہیں. اس کے باوجود میں تقابلی جائزہ نہیں لینا چاہتا. میں نے اپنی کتاب میں جو آج آپ خرید کے لے جائیں گے اس میں میں نے تقابلی جائزہ بھی لیا ہے. پچھلے درسوں میں بھی میں نے تقابلی جائزہ لیا کہ مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں اور آج کا مشرک کیا کہتا ہے. آج کا مشرک کیا کہہ رہا ہے؟ مشرکین مکہ تو عین مصیبتوں میں گھر کر کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں. اس کے باوجود وہ کیا ہیں؟ بولو بولو، مشرک ہیں. چنانچہ داڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، بچوں کو ختنہ بٹھاتے ہیں، لبیں کٹواتے ہیں. اور جب پوچھا جاتا ہے یہ داڑھی کیوں رکھتے ہو، بچوں کو ختنہ کیوں بٹھاتے ہو، لبیں کیوں کٹواتے ہو، تو وہ کہتے ہیں یہ سنت ہے حضرت ابراہیم کی، سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہیں. اس کے باوجود بولو، اس کے باوجود مشرک ہیں. چنانچہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، پھر مشرک ہیں. آب و زمزم پیتے ہیں، پھر مشرک ہیں. صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں، پھر مشرک ہیں. ملتزم کے ساتھ چمٹ چمٹ کے دعائیں مانگتے ہیں، پھر مشرک ہیں. باہر سے آنے والے حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں آنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اس کے باوجود پھر کیا ہیں؟ مشرک ہیں. غلاف کعبہ کے کپڑے پہنتے ہیں، پھر کیا ہیں؟ مشرک ہیں. اعمال کا ایک جائزہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، ان کی تصویریں بناتے ہیں، بیت اللہ میں اونچی اونچی تصویریں ان کی لٹکاتے ہیں، پھر مشرک ہیں. قرآن نے سورۃ توبہ میں ذکر کیا بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہیں، بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہیں، بیت اللہ کو بناتے ہیں، بیت اللہ کو بناتے ہیں. جبکہ نبی پاک نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اس زمین پر اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائی، اللہ اس کے بدلے میں اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، جنت میں گھر بنائے گا. یہ کس مسجد کے بارے میں؟ 18 بلاک کی مسجد کے بارے میں. یہ کس مسجد کے بارے میں؟ محلے کی مسجد کے بارے میں. یہ کس مسجد کے بارے میں؟ کسی قریے کی مسجد کے بارے میں. یہ کس مسجد کے بارے میں؟ کسی ڈیرے کی مسجد کے بارے میں. ابو داؤد کی روایت پڑھ کر میں حیران ہو گیا. نبی پاک نے فرمایا اور پوری مسجد نہیں میں گھر عطا کرے. پرندے کا حوصلہ کتنا ہوتا ہے، اس جتنی بھی کسی نے مسجد بنائی تو اللہ جنت میں گھر دے گا. لیکن مشرکین مکہ نے تو وہ مسجد بنائی جس میں ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نماز کا ثواب، جس کو ایک مرتبہ دیکھو تو 1 سال کے نفل پڑھنے کا ثواب.
ایک مرتبہ دیکھو تو 1 سال کے نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، جس میں ایک نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مشرکین مکہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، اس کے باوجود مشرک ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی صفتوں کے قائل ہیں۔ پھر آئیے نا پوچھے تو صحیح اللہ سے، مولا یہ مشرک کیوں ہیں؟ جب تجھے مانتے ہیں، تیری صفتیں مانتے ہیں، تجھے پکارتے ہیں، خالص کشتیوں میں تجھے پکارتے ہیں، پھر مولا تو نے ان کو مشرک کیوں کہا؟ چنانچہ اللہ نے سورت یونس میں صفحہ نمبر 190 اور سورت کا نام ہے سورت یونس، 11واں پارہ ہے، 11واں پارہ ہے، گیارہواں پارہ، سورت کا نام سورت یونس اور اس کی آیت نمبر ہے 18، آیت نمبر 18 سورت یونس کی۔ اللہ نے وہاں مشرکین مکہ کا شرک ذکر کیا ہے۔ کیا شرک تھا ان کا؟ قرآن کہتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور پوجا پاٹ کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی، پوجا پاٹ کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی، لا یضرہم، جو ان کو نقصان نہیں دے سکتے، ولا ینفعہم، اور ان کو جن کے ہاتھ میں نفع بھی کوئی نہیں، جن کے ہاتھ میں نقصان بھی کوئی نہیں، میرے سوا ان کو پکارتے ہیں، مدد کے لیے بلاتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، جن کے ہاتھ میں نفع بھی کوئی نہیں، نقصان بھی کوئی نہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں ہؤلاء، یہ جن کی پوجا پاٹ ہم کر رہے ہیں، شفعاؤنا، ہؤلاء، یہ جن کی پوجا پاٹ ہم کر رہے ہیں، شفعاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، بولو بولو، یہ دیتے نہیں، یہ کر نہیں سکتے، ہؤلاء، یہ جن کی پوجا پاٹ ہم کرتے ہیں، شفعاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، کس کے آگے؟ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، یہ پیارے ہیں، انہوں نے بڑی ریاضتیں کی ہیں، انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، کیتیاں بھی تھوڑے واسطے نہیں، میں تو روٹی لبدی رہی، انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی ریاضتیں کی ہیں، یہ بڑے ولی ہیں، یہ بڑے بزرگ ہیں، یہ مقرب ہیں، اللہ کے نزدیکی ہیں، اے سن اللہ دے نیڑے لا چھڑ دینے، ہؤلاء، یہ سفارشی ہیں، عند اللہ، کس کے آگے؟ اللہ کے آگے۔ یہ آگے پڑھتے آئیے تاکہ آپ کو پتہ چلے میں نے کیوں کہا کہ یہ شرک ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قل اتنبئون اللہ، میرے پیغمبر ان کی عقیدے کا جواب دے، یہ جو کہتے ہیں کہ یہ سفارشی ہیں، منوا لیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں، کروا لیتے ہیں، میرے پیغمبر ان کو جواب دے، اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو بتاتے ہو، کیا تم اللہ کو بتاتے ہو، بما، وہ بات، لا یعلم، جس بات کو اللہ جانتا ہی کوئی نہیں، تم اللہ کو وہ بات بتانے لگے ہو جس بات کو اللہ جانتا ہی نہیں، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، زمین میں، کہ یہ سفارشی ہیں، یہ سفارشی ہیں، جانتا تو تب جب کوئی سفارشی ہوتا، اللہ جانتا تو تب جب کوئی سفارشی ہوتا، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتانے لگے ہو جن باتوں کو اللہ جانتا ہی کوئی نہیں۔ اب سنیے، سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، اما یشرکون، اما
یشرکون، ان باتوں سے جو وہ مشرک بیان کرتے ہیں، جو شریک وہ بناتے ہیں، ان باتوں سے اللہ کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے ہؤلاء شفعاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ سے بات منوا لیتے ہیں اور ہماری بات سن کر اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا اصل شرک کیا تھا؟ ایک اور جگہ دیکھیے، صفحہ نمبر 413 پہ چلیے جی، اور اس کا ترجمہ میں نے آپ سے کروانا ہے۔ پہلے بھی میں جب آیت یہ دکھلاتا ہوں میں آپ سے ہی ترجمہ کرواتا ہوں جی، اور آج بھی ترجمہ آپ نے ہی کرنا ہے، اور بڑا آسان ترجمہ ہے۔ صفحہ نمبر 413، پارہ ہے 23واں، پارہ 23واں، صفحہ نمبر 413۔ سورت کا نام ہے سورت زمر، اور سورت زمر کی آیت نمبر ہے 3۔ مل گیا جی؟ شروع سورت سے چلو کیجیے ذرا، سورت جہاں سے شروع ہو رہی ہے ذرا پڑھیے کیا کہتے ہیں اللہ۔ تنزیل الکتاب من اللہ، ہر سورت کے شروع میں تقریباً اللہ یہ جملے کہتے ہیں، اس طرح کے جملے۔ مطلب اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ آگے جو حکم آ رہا ہے اس کو معمولی نہ سمجھنا، آگے جو بات ہو رہی ہے اس بات کو معمولی نہ سمجھنا۔ بادشاہوں کے خط معمولی نہیں ہوتے۔ تنزیل الکتاب، قرآن اتارنے والا، یہ قرآن یہ کتاب اتاری ہوئی ہے من اللہ، کس کی طرف سے؟ العزیز، بڑا غالب، بڑا بادشاہ، بڑا زبردست، الحکیم، بڑی حکمتوں والا، بڑی حکمتوں والا، بڑا غالب، بڑا زبردست، شہنشاہ۔ اس کے کلام کو معمولی نہیں سمجھنا، اس کے حکم نامے کو معمولی نہیں سمجھنا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب سچی۔ مراد کیا ہے؟ انا انزلنا، ہم نے اتاری، الیک آپ کی طرف، کتاب بالحق سچی۔ مالا کتاب اتار کے کہنا کیا چاہتا ہے؟ حکم نامہ دینا کیا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے تو نے اپنی تعریف کی، پھر کتاب کی بات کی۔ مولا اس کتاب میں کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا فاعبد اللہ، پس عبادت کر کس کی؟ کہنا یہ چاہتا ہوں، منوانا یہ چاہتا ہوں۔ فاعبد اللہ، پس عبادت کر اللہ کی، مخلصا، خالص، اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ خالص اللہ کی پکار کر، اللہ سنو سنو، للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے ہے عبادت خالص، اللہ ہی کے لیے ہے عبادت خالص۔ اب آگے آپ نے میں نہ کرنا ہے۔ والذین اتخذوا، اور جن لوگوں نے پکڑ لیے، جن لوگوں نے بنا لیے، من دونی ہی، اللہ کے سوا، اولیاء، کارساز، مددگار، کام بنانے والے، جن لوگوں نے بنا لیے اللہ کے سوا کارساز، کام بنانے والے، حمیتی، مددگار، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی پوجا پاٹ نہیں کرتے۔ ما نعبدہم، ہم ان کی پوجا پاٹ نہیں کرتے، الا، مگر اس لیے کرتے ہیں، لیقربونا، یقربو کا کیا معنی ہے؟ تاکہ وہ قریب کر دیں۔ ہم ان کی پوجا پاٹ، ہم ان کی نظر و نیاز، ہم ان کی پکاریں، ہم ان کی منتیں، ہم ان کے نام کے نعرے، ہم ان کے نام کی نظریں اس لیے دیتے ہیں، لیقربو، تاکہ وہ قریب کر دیں نہ ہم کو اللہ، تاکہ ہمیں وہ اللہ کے کیا کر دیں؟ قریب کر دیں۔ ساڈی سندا نہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اور دیکھو نا جی، یہ دیوبندی بڑا ظلم کرتے ہیں جی، کہتے ہیں اللہ سے برائے
احرم تو ایسی رات کو ان کے ذہنوں میں دلیلیں ڈالتے رہتا ہے. ایک جگہ پہ میں گیا, وہاں ایک بندہ تھا, وہ کہنے لگا جی فلاں مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, مولوی صاحب نے کہا تو بندیو تسی وسیلے دے قائل اگر نہیں تے گڈیاں دے ڈبیاں تے نہ بیٹھیا کرو, انجن تے چڑھ کے بیٹھے. واہ بڑی دلیل ہے. تسی ڈبیاں تے کیوں بیٹھے؟ ڈبے بھی تو وسیلے ہی. اس کو کہتے ہیں زٹلیات, اور اس کو کہتے ہیں ملا ہاں باشد کے چپ نہ شبد. ملا وہ ہوتا ہے جو چپ نہ ہو, کچھ نہ کچھ بکتا رہے. وہ کہتا ہے بکنے کا نام دلیل ہے, کچھ نہ کچھ بات کرنے کا نام دلیل ہے. اور ڈی سی کو ملنے کے لیے کلرک کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ڈی سی درخواست دینے والوں کے حالات سے واقف نہیں ہوتا, اور جس رب کو تم ڈی سی کے ساتھ مثال دینے لگے ہو وہ کہتا ہے جو راز تیرے دل کے اندر بھی ابھی پیدا نہیں ہوا میں اس کو بھی جانتا ہوں. درخواست تو تیری بات کی بات ہے. اور چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ چھت ہے وہاں اور میں ہے یہاں. چھت ہے وہاں اور میں ہوں یہاں. میں نے یہاں سے جانا ہے وہاں, بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا. دور ہے بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا. اور جس رب کو تو نے چھت سے مثال دی وہ اس مائک جتنا دور ہے, وہ اینک کے اس فریم جتنا دور ہے, وہ میرے اس رومال جتنا دور ہے نہیں. وہ کہتا ہے انی قریب. مولا کتنا قریب, یہ مائک بھی میرے قریب ہے. مولا کتنا قریب, میں نے فریم لگا لی, اینک لگا لی تو یہ اینک بھی میرے قریب ہے. مولا کتنا قریب, یہ میرا ناک کتنے کیڑے کے قریب ہے. فرمایا نہیں, نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تیری شاہرگ جتنی قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب. اس اللہ کو چھت کے ساتھ مثال ہے. اس اللہ کی مثالیں چھت کے ساتھ دیتا ہے. اس اللہ کی مثال ڈپٹی کمشنر کے ساتھ دیتا ہے جس کے دفتر اور کوٹھی کے باہر لکھا ہوا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے, اور اللہ نے اپنے دروازے کی چوکھٹ پہ لکھوایا ہوا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیا کرتا. اس کو ڈی سی کے ساتھ مثال دیتا. ڈی سی 3 بجے کے بعد چھٹی کرتا ہے, تھک جاتا ہے چھٹی کر دیتا ہے. اللہ بھی کرتا ہوں. ڈپٹی کمشنر کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے, میل پر پڑی ہوئی فائلیں دیکھتے دیکھتے تھک جاتا ہے, اور آیت الکرسی میں اللہ اعلان کرتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض. وسع کرسیہ السماوات والارض. کرسی بمعنی علم, کرسی بمعنی قدرت. میری کرسی بڑی مضبوط ہے. کرسی بمعنی قوت. وسع کرسیہ السماوات والارض. میری قدرت زمین و آسمان میں بڑی وسیع ہے. ہر قسم دینی اور اسلامی کیسٹ کے لیے ہمارا پتہ یاد رکھیے. ہم رکھا ہے ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما. دنیا کے ڈی سی اور گورنر فائلیں دیکھ کے تھک جاتے ہیں, میں زمین و آسمان کے نظام کو شروع دن سے چلا رہا ہوں, آج تک کبھی تھکا بھی نہیں. ولا یعودہ حفظہما. اس کو ڈی سی کے ساتھ مثال دیتا ہے. کلرا غلطی کرے, چپڑاسی غلطی کرے, ڈی سی ناراض ہو جائیں. چپڑاسی میلہ لے کے آتا ہے, منتیں کرتا ہے, سماجتیں کرتا ہے. ڈی سی نہیں مانتا, وہ قرآن کا میلہ لے کے آتا, قرآن کا میلہ معاف کر دے, پاؤں چھوتا ہے, منتیں کرتا ہے. بہ جاؤ
کوئی رکا نہ بھیجے، میں کسی پرچی کا جواب نہیں دوں گا آج صرف یہی سنو، کوئی پرچی نہ بھیجے. کیا کہہ رہا تھا؟ جاتا ہے، پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہے، منتیں کرتا ہے، سماجتیں کرتا ہے، وہ دھکے مارتا ہے، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، دفتر میرے سے، میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، میرے سامنے مت آؤ، تم نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی. یہ ڈی سی کا دستور ہے، یہ دنیا کے افیسروں کا دستور ہے. اور جس رب کو تو نے ڈی سی کے ساتھ مثال دی، وہ ہر روز آدھی رات کے بعد اپنی رحمت پہلی آسمان پہ اتار کے صبح تک آواز لگاتا ہے، ہر میں مستقبل ساتھ سے رہوں، ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا، میں خود منانے آ گیا. تمہیں رب کو ڈی سی کے ساتھ مثال دیتے ہوئے حیا نہیں ہے؟ جبکہ قرآن کہتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے ساتھ لوگوں کی مثالیں نہ دیا کرو. خالق مخلوق کا کیا مثال دے سکتے ہو؟ وہ خالق یہ مخلوق، وہ رازق یہ مرزوق، یہ عابد وہ معبود، یہ نوکر رہتا، مثال کا ہے. مشرکین مکہ کا شرک یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا، یہ اللہ کے ہاں ہمارے کیا ہیں؟ سفارشی ہیں، اور ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیتے ہیں، ہمیں اللہ کے نزدیک کرتے ہیں، ہماری بات سن کے اللہ تک، ہماری سن کے اللہ تک پہنچاتے ہیں. دیکھیے ایک بات کی وضاحت کرتا چلا جاؤں. لوگ کہتے ہیں وہ بتوں کے پجاری تھے، لوگ کہتے ہیں وہ بتوں کے پجاری تھے اس لیے مشرک تھے. میں آج کہنے لگا ہوں، نہ کوئی بت کا پجاری ہوتا ہے، نہ کوئی قبر کا پجاری ہوتا ہے، نہ کوئی بت کا کبھی پجاری رہا ہے، نہ کوئی قبر کا پجاری ہوتا ہے. اگر نری قبر پوجنی ہوتی تو کوٹ شریف کا قبرستان پوجتا. یہ قبریں کیوں نہیں پوجتی؟ معلوم ہوتا ہے نری قبر کی پوجا نہیں، نری بت کی پوجا نہیں، پوجا ہوتی ہے شخصیت کی، جس کے نام کا کیا بنایا؟ بت بنایا، اور جس کی کیا بنائی گئی؟ قبر بنائی گئی. نہ قبر ہے، نہ پوجا قبر کی، نہ پوجا بت کی، پوجا ہے اصل شخصیت کی. حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی، لات منات کی، عزا منات کی، حبل کی، شیخ عبد القادر جیلانی کی، حضرت علی کی، حسنین کریمین کی، معین الدین چشتی کی، شاہ رکن عالم کی، علی حجویری کی، سلطان بہو کی. شخصیت کی پوجا ہوتی ہے، شخصیت کی پوجا ہوتی ہے، ڈھیری کی پوجا. شخصیت پوجی جاتی. انہوں نے بھی شخصیتیں پوجی، انہوں نے بھی شخصیتیں پوجی. انہوں نے کہا یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، ہماری نہیں سنتا، ان کی نہیں موڑتا، یہ انہوں نے کہا. اور اللہ نے اس عقیدے کی بنیاد پر ہاتھ رکھا قرآن پاک میں کئی جگہ پہ. اللہ نے فرمایا اے پاگل، تو کہتا ہے یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، تو کہتا ہے یہ میری بات اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے، تو میری بات اللہ سے کر، میرے لیے دعا کر. بابا 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 میرے لیے زندہ کہہ رہا ہے. کس کو آیا نا مزہ؟ زندہ اوپر کھڑا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے، وہ کہتا ہے بابا تیری نہیں سنتا، میں زندہ تیری نہیں موڑتا، اس لیے کہ ہم نے تجھے دفن کیا ہے. زندہ بندہ مردے کو کہہ رہا ہے میری نہیں سنتا، میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے. اللہ نے بنیاد پہ ہاتھ رکھ دیا. اللہ نے فرمایا بابے کی قبر پہ جا کے یہ کہنے والے کہ بابا میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے، بابا میرے لیے دعا کر دے. اللہ نے فرمایا بابا تیری بات مجھ تک تب پہنچائے جب تیری سنے. پہلے بابا تیری سنے، تیری سن کر مجھ تک پہنچائے، پہلے تیری سنے پھر تیرے لیے دعا کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں تیری زندگی قیامت تک لمبی کر دوں اور تو ان کی قبروں پر دھرنا مار کے بیٹھ جائے، 26واں پارہ
26ویں پارے کا پہلا صفحہ، جائیے ترجمہ دیکھیے گھروں میں جا کے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اگر میں تیری زندگی قیامت تک لمبی کر دوں، جن کو تو پکار رہا ہے وہ تیری پکاروں کا جواب نہیں دے سکتے۔ مولا کیوں نہیں دیتے جواب؟ اللہ نے ساتھ فرمایا وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ، اور وہ بزرگ ان کی پکاروں سے غافلون، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہماری قبر پہ کون آیا کون نہیں آیا، کس نے پکارا کس نے نہیں پکارا، کس نے چڑھاوا چڑھایا کس نے چڑھاوا نہیں چڑھایا، کس نے ہماری قبر پہ، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ سورت یونس میں 11ویں پارے میں، سورت یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جا رہے ہوں گے بزرگ بھی، پیچھے پیچھے ان کے مرید بھی، وہ دنیا میں سن رکھا تھا نا بھائی میں لڑ پھڑیں گے تھے کچھ بچت ہوئے گی، جا رہے ہوں گے، اللہ پیچھے سے کہیں گے مکانکم، ٹھہرو، یہ مکانکم کا انداز عربی میں، مکانکم، رک جاؤ، انتم و شرکاؤکم، تم بھی رکو اور تمہارے شریک بھی رکیں، رک جاؤ۔ پھر کس کی مجال کے آگے کوئی قدم اٹھائیں؟ ٹھہر جاؤ، فزیّلنا بینہم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں پھر 2 قطاریں بنا دوں گا، پوجنے والوں کی الگ، جن کو پوجا گیا ان کی 2 قطاریں، فزیّلنا بینہم، 11واں پارہ سورت یونس، 2 قطاریں۔ بزرگ سمجھ جائیں گے بھئی دال کچھ کالا کالا اے جی ساری پیشی ہو گئی ہے نا، اور پھر اللہ نے 2 قطاریں بنا دی ہیں، تو بزرگ کہیں گے، فوراً بزرگ بولیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے ہماری پوجا پاٹ کوئی نہیں کی، مریدوں کو کہیں گے جو قطار میں کھڑے، ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے ہماری پوجا پاٹ کوئی نہیں کی۔ پوجنے والوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی، ہم نے تمہاری پوجا پاٹ نہیں کی، 80 بھاویں زکات کدی دتی نہیں دتی، 11ویں کا ناغا تے کیتا کدی نہیں، تسی کہندے ہو ساری پوجا پاٹ ہی نہیں کی۔ ہم تمہاری قبروں سے مٹی چاٹ چاٹ کے تھک گئے، ہر عرس پہ ہم آئے، دیگیں ہم نے پکائی، چادریں ہم نے چڑھائی، غسل ہم دیتے رہے، سونے کے دروازے لگاتے رہے، فانوس سجاتے رہے، منتیں مانتے رہے، عرس کرتے رہے، قوالیاں ہوتی رہیں، چکر چلتے رہے، طواف ہوتے رہے، مدد کے لیے ہم نے تمہیں پکارا، بری بری امام بری ساری کھوٹی قسمت، اسی بھوک بھوک کے مر گئے، آج تم کہتے ہو کہ ہم نے تمہاری پوجا ہی کو نہیں کی، ما کنتم ایانا تعبدون، ہم نے تمہیں پکارا، مدد کے لیے بلایا، قبروں پہ چکر لگائے، تم کہتے ہو ہم نے تمہاری پوجا پاٹ نہیں کی۔ یہ تو یقین نہیں آتا تو وہابیوں کو پوچھ لو، اے دیوبندیاں سارے کو پوچھ لو، یہ بھی گواہی دے سن بھائی اسی آئے سن تھوڑی قبر۔ جب بزرگوں نے یہ دیکھا کہ یہ اڑ گئے ہیں اور ہماری بات، مشرک ہوتا ہی وہ ہے جو بزرگوں کی بات نہ مانتے، بزرگوں کا تو یہ دشمن ہوتا ہے نا، نہیں مانتا، تو اب بزرگ کیا کہتے ہیں، فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اور ظالموں تم کتنے بڑے ظالم ہو، اللہ اکبر۔ کیوں بھائی، باپ ہو نیک، نمازی، حاجی، باشرا، محلے میں بڑی اچھی بات ہو اس کی، بیٹا ہو ہیروئن فروش، کرتوت کر کے بیٹا بھاگ جائے اور باپ کو تھانے میں پیش ہونا پڑے، اس حاجی باپ کو، نمازی باپ کو، نیک باپ کو اس بیٹے سے زیادہ بے غیرت اور بدتمیز کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ کرتوت وہ کرے، پیشی شریف باپ کی اور مشرکین، تم سے بڑا اولیاء اللہ کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ کرتوت ان کی قبروں کے ساتھ تم نے کیے، پیشی قیامت کے دن ان کی ہو، سامنے کھڑے ہیں اللہ کے، اور
اور وہ تمہیں کہہ رہے ہیں، تمہیں جھٹلا رہے ہیں، تم نے ہماری پوجا پاٹ نہیں کی۔ قرآن آپ پڑھیں، قرآن بڑی تفصیل بیان کرتا ہے قیامت کے دن کی۔ اللہ آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ وہاں بڑے بڑے مناظرے ہونے ہیں قیامت کے دن، ان پیروں مریدوں کے بڑے بڑے مناظرے ہونے ہیں، جھوٹے پیروں اور جھوٹے مریدوں کے بڑے بڑے مناظرے ہونے ہیں۔ پیر مرید کہیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یا اللہ انہوں نے دگنا عذاب دیا۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ ایک ان کو اس لیے عذاب دے کہ یہ خود مشرک تھے، ایک اس لیے عذاب دے سن بھی گمراہ کیتا۔ آگے سے پیر کہیں گے اج دو مانو بچوں دگنا ہی لبنا جائے گا، تسی بھی بھگتو تے اسی بھی بھگتیے، ساڈا کوئی زور چلتا سی توڑے تے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر ایک جماعت کو ہم داخل کریں گے جب جہنم میں، اس سے پہلے ایک جماعت آ رہی ہوگی، وہ جہنم میں جا چکی ہوگی، دوسری اوپر سے ڈالیں گے تو جو پہلے کھڑی ہوگی کہ تسی بھی آ گئے، لا برابر، کوئی برابر نہیں، تم بھی یہاں پہنچ گئے۔ پھر جب یہ سارے جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے پھر ان کا شیطان سے مناظرہ ہو، پھر یہ شیطان کو کہیں گے بے الو دے پٹھیا ساری تیرے کرتوت سن، سارے تو ہی سب کچھ کیتا سی تو سن برباد کر کے تھے سٹ چھڑ گئی۔ شیطان کہے گا میرا کیا قصور ہے، میرا کوئی تم پر زور چلتا تھا، میں کوئی ڈنڈا لے کے کھلوتا تھا تھوڑے اتنے، میں نے تو تمہیں اتنا میں نے کیا تم میرے پیچھے آ، میرا تو صرف اتنا قصور، میں نے بلایا تم میرے پیچھے آ گئے۔ یہ قرآن سورت نحل آپ پڑھیں، بڑے مناظرے قرآن پیش کرتا ہے۔ جو ہی اللہ تعالیٰ ان مریدوں کو پکڑے کھڑے ہیں، سامنے سے بزرگ گزرے ہیں، مرید کہتے ہیں مولاؤں پہ جاندے نہیں، قرآن بیان کرتا ہے۔ سورت نحل میں قرآن اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ وہ مرید کہیں گے یا اللہ وہ جا رہے ہیں جس نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یہ جا رہے ہیں۔ سورت نحل میں اس کو بیان کیا اور سورتوں میں اس کو بیان کیا۔ جب مریدوں نے انکار کر دیا ہم نے تمہاری پوجا پاٹ کی تھی، تم کیسے کہتے ہو کہ ہم نے تمہاری پوجا پاٹ نہیں کی؟ تو بزرگ آگے سے کہتے ہیں فکفا باللہ، سن اللہ دی سوئے، اللہ گواہ کافی ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، ہم اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں ان کننا، یقیناً ہم تھے، ان عبادت کم، تمہاری پوجا پاٹ سے لغافلین، کون تھے، کیا تھے، پوجا پاٹ سے کیا تھے؟ یہ کون بول رہا؟ نہیں، بت بول دیتا ہے، نہیں شرم پھر نہیں آتی جواب میں کہہ دیتے ہو یہ ایسا بتوں کے بارے میں، یہ بت تقریریں کر رہے ہیں، یہ بت جا رہے تھے جن کو پیچھے سے اللہ نے کہا ٹھہر جاؤ، بت جا رہے تھے جن کو اللہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ، پھر اللہ دو قطاریں لگا دیتا ہے، معلوم ہوتا ہے یہ نیک بندوں کی بات ہے جن کو پکارا گیا اور جن کی عبادت کی گئی تھی۔ بات چونکہ بہت طویل ہو گئی ہے، تھک تو نہیں گیا آپ؟ شرک، مشرکین مکہ کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ شرک کی اقسام میں سب سے بڑی قسم ہے شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، مشرکین نے کہا ابراہیم اللہ میں سے نکلا، اللہ میں سے نکلا، کسی نے کہا ہمارے نبی نور من نور اللہ ہے، اللہ کی جز، اللہ کا حصہ، اللہ میں سے، یہ شرک فی الذات ہے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ میں سے نکلا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ میں سے نکلا، مشرکین مکہ نے کہا ابراہیم و اسماعیل اللہ میں سے نکلے، اہل تشیع نے کہا ہمارے 12 امام اللہ میں سے نکلے، ہمارے بھائیوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہ جائیں، ہمارے پیارے پیغمبر اللہ میں سے نکلے، اور اللہ نے فرمایا لم یلد، اللہ نے فرمایا یہودی بھی غلط، عیسائی بھی غلط، مشرکین مکہ غلط، جزیں بنانے والے غلط جنہوں نے میری جزیں بنائی، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے نکلا، نہ اس میں سے کوئی نکلا، نہ اس کا کنبہ، نہ اس کا قبیلہ، نہ اس کا حسب، نہ اس کو نسب، یہ ہے شرک فی الذات۔ اللہ تعالی جس عبادت کو قرآن پاک میں سب سے زیادہ بیان کرتے ہیں وہ ہے عبادت پکار، الدعاء، الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء افضل العبادہ،
پکار ہی عبادت ہے، پکار عبادت کا مغز ہے، پکار عبادت میں سے افضل عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، پکارنا مصیبتوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، جنگوں میں پکارنا، یہ پکار کیا ہے؟ بولو، زور سے بولو، پکار کیا ہے؟ عبادت ہے پکار۔ یہ جو میں نے سورۃ زمر آپ کے سامنے رکھی، یہاں اللہ نے فرمایا فاعبد اللہ، بس عبادت کر کس کی؟ اللہ کی۔ اس سے جو اگلی سورت ہے سورت حامیم مومن، وہاں اللہ نے جا کے اس سورت زمر کے دعوے کو واضح کر دیا۔ مولا عبادت کیا ہوتی ہے؟ تو نے سورت زمر میں کہا عبادت کر اللہ کی، عبادت کیا ہے میرے اللہ؟ حامیم مومن میں جا کے اللہ نے فرمایا فادعوا اللہ، فادعوا اللہ، بس پکارو کس کو؟ مصیبتوں میں پکارو کس کو؟ آیتوں میں پکارو کس کو؟ دکھوں میں پکارو کس کو؟ جنگوں میں پکارو کس کو؟ فتح و شکست میں پکارو کس کو؟ تنگیوں میں پکارو کس کو؟ فادعوا اللہ، بس پکارو کس کو؟ لیکن مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے، مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے یہاں یا اللہ مدد، سڑک پہ یا علی مدد، یہاں یا اللہ مدد، وہاں یا پیر مدد، یہاں یا اللہ مدد، وہاں یا رسول اللہ مدد۔ میری بھی پکار، غیروں کی بھی پکار، میں بھی مشکل کشا، کوئی اور بھی مشکل کشا، میں بھی حاجت روا، کوئی اور بھی حاجت روا، میں بھی نافع ودار، کوئی اور بھی نافع ودار، میں بھی موتیو مانے، کوئی اور بھی موتیو مانے۔ مجھے ایسی ملاوٹ والی پکار نہیں چاہیے۔ مولا کیسی پکار چاہتا ہے؟ فرمایا مخلصین فادعوا اللہ، پس پکارو کس کو؟ مخلصین، خالص۔ مولا کس طرح کی خالص؟ مولا کس طرح کی خالص؟ مولا کیسی خالص پکار چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم۔ میری توحید کی سمجھ اگر اپنی پیدائش کو دیکھ کے نہیں آئی، اگر میری وحدانیت کی سمجھ بچھی ہوئی زمین کو دیکھ کے نہیں آئی، اگر میری توحید کی سمجھ چلتے ہوئے دریا، سمندر، نہریں، ندیاں، نالے، چشمے دیکھ کے نہیں آئی، میری وحدانیت کی سمجھ سورج کی آپسی کرنیں دیکھ کے نہیں آئی، چاند کی ضیاء پاشیاں دیکھ کے نہیں آئی، ستاروں کا جگمگانا دیکھ کے نہیں آئی، رات اور دن کا بدلنا دیکھ کے نہیں آئی، میری توحید کی سمجھ ہواؤں کے چلنے سے، موسموں کے بدلنے سے، زمین و آسمان سے، اور پہاڑوں سے، اور ندیوں نالوں سے، اور حشرات الارض سے، اور یہ روزی کے اسباب سے، اور یہ بادلوں سے، اور برسنے والی بارش سے، اور بجلی چمکنے والی سے اگر میری توحید کی سمجھ نہیں آئی، اپنے دروازے پہ بندھی ہوئی بھینس دیکھ، ان لکم فی الانعام لعبرہ، ان لکم فی الانعام لعبرہ، سورت نحل ہے، 14واں پارہ ہے، ان لکم فی الانعام لعبرہ۔ گائے دیکھ، بکری دیکھ، بھینس دیکھ، تو نے جو چارہ کاٹا اس کے آگے رکھا، چارہ اس کے پیٹ میں گیا، میدے میں پہنچا، ہم نے ایک مشینری لگائی، اس نے چارے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، کچھ کا اس نے اصل غذا بنا دی اور کچھ تو فضلہ گوبر بنا دیا، گوبر نیچے بیٹھ گیا، اصل غذا اوپر آ گئی، گوبر نیچے بیٹھ گیا، اصل غذا کو ہم نے دھکا مارا جگر کی طرف، ہم نے جگر میں ایک دوسری مشینری فٹ کر دی، اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا، اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، کچھ کا خون بنایا، وہ دل کو سپلائی کر دیا، کچھ کا دودھ بنایا، وہ تھنوں کو سپلائی کر دیا، من بین فرسن، میدے کے اندر ہم نے غذا کو گوبر سے الگ کر لیا، اور جگر کے اندر ہم نے دودھ کو خون سے الگ کر لیا، من بین فرسن ودمن، ایک طرف گوبر وہ بھی پلیت، ایک طرف خون وہ بھی پلیت، 2 پلیتیوں کے درمیان میں سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبن الخالصہ، لبن الخالصہ، جس طرح ہم نے تجھے دودھ خالص دیا تو بھی میری پکار خالص دیا تھا۔ فادعوا اللہ، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ سب سے زیادہ اس
عبادت کی اس قسم پہ زور دیا کہ غائبانہ مدد کے لیے پکارنا ہے تو کس کو؟ پکارے سننے والا ہے تو کون؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نصر من اللہ وفتح قریب وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ۔ مدد کرنے والا کون؟ مدد کے لیے پکارنا کس کو چاہیے؟ اس قسم پر سب سے زیادہ زور دیا۔ اللہ نے فرمایا لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، اسی کی پکار ہے سچی، اس کے سوا ساری پکاریں ہیں جھوٹی۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، لہو دعوت الحق۔ سورت رات کے اندر اللہ نے فرمایا اسی کے لیے پکار ہے سچی، اور وہی ہے پکاروں کا سننے والا۔ میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو، اس بندے کی مثال اس پیاسے آدمی کی طرح ہے جس کو پیاس نے پاگل بنا کے رکھ دیا تھا، اور وہ ایک کنویں کی منڈیر پہ آیا، پیاس کی شدت سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں رسی بھی نہیں ہے، وہاں ڈول بھی نہیں ہے، اور کنویں کی منڈیر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے آ پانی۔ سورت رات 13 پارہ قرآن کہتا ہے لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء، الا کباسط کفیہ الی الماء۔ اس بندے کی طرح مثال ہے غیر اللہ کے پکارنے والے کی جس نے پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا، کہتا ہے آ پانی، آ پانی، آ پانی۔ یہ قیامت تک پکارتا رہے، پانی اس کی آواز کو نہیں سن سکتا، پانی اس کے منہ تک نہیں آ سکتا۔ اللہ نے فرمایا آج قبر پہ جا کے بزرگوں کو پکارنے والے تو نے اتنا نہیں دیکھا، وہاں روح والی رسی تو ہے کوئی نہیں، وہاں روح والا ڈور تو ہے کوئی نہیں۔ جس طرح پانی تیری آواز کو نہیں سن سکتا، قبر والا بھی نہیں سن سکتا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ سب سے اعلیٰ قسم عبادت کی پکار ہے، اور جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتا ہے مسائب میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، اس نظریے سے کہ وہ میری پکار کو غائبانہ سنتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شرک فی الدعا۔ شرک فی الدعا، پکار میں اس بندے نے شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ، کہ مصیبتوں اور دکھوں میں پکارنا تھا تو کس کو پکارنا تھا؟ اللہ کو پکارنا۔ اور جس دوسری عبادت پر اللہ نے سب سے زیادہ زور دیا وہ یہ ہے کہ مال تمہیں میں نے دیا، کمانے کے لیے ہاتھ میں نے دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں میں نے دی، زمین میں نے بنائی، فصلیں میں نے اگائی، بادلوں کو میں ہانک کے لایا، پانی میں نے برسایا، فصلیں میں نے پیدا کی۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں جس اللہ نے سب کچھ دیا ہے حصہ بھی نکالنا ہے تو نظر دینی ہے تو کس کی؟ نیاز دینی ہے تو کس کی؟ منت ماننی ہے تو کس کی؟ چڑھاوا چڑھانا ہے تو کس کے لیے؟ نظر دینی ہے تو کس کے لیے؟ خرچ کرنا ہے تو کس کے نام پر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نام کی نظر دے، میرے نام کی نیاز چڑھا، میرے علاوہ جس کے نام کی نظر تو چڑھائے گا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، وما اہل بہ لغیر اللہ۔ ہر وہ چیز حرام ہے، ہر وہ چیز خنزیر کی طرح حرام ہے جس کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے اس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا، اس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا، اس چیز کو شریعت نے کیا قرار دیا؟ غیر اللہ کی نظر کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی نظر ماننا، نیاز دینا، منت ماننا، چڑھاوا چڑھانا، اس کو کہتے ہیں شرک فی المال۔ شرک فی المال، مال میں حصہ کس کا نکالنا تھا؟ اور یار یہ تو انسانی عقل بھی کہتی ہے۔ ذرا ایک جگہ دیکھیے صفحہ 372 پہ ذرا آئیے، صفحہ 372۔ نقل چھوڑ دیجئے، شریعت کیا کہتی ہے یہ چھوڑ دیجئے،
قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں، فقہ حنفی کیا کہتی ہے کہ نظر نیار منت منوتی چڑھاوا کس کے نام کا، اسے ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے، انسانی عقل سے سوال ہے، عقل سلیم کیا کہتی ہے؟ مال میں سے حصہ اسی کا نکالنا چاہیے جس نے مال، جس کا کھائیے صفحہ نمبر 372، سورت کا نام ہے سورت لقمان، 21واں پارہ ہے، 21واں پارہ، سورت کا نام سورت لقمان، آیت نمبر ہے 10۔ لیکن ذرا پہلے صفحے پہ آ جائیے، پہلی سطر پہ آ جائیے، 372 کی پہلی سطر پہ آ جائیے، آیت نمبر 9 ختم ہوئی اور 10 شروع ہو گئی جی، لیکن آپ 9ویں آیت کے آخری الفاظ پہ غور کیجئے، وہاں سے بات شروع ہو گئی، وَهُوَ الْعَزِيزُ، وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہی ہے زبردست، وہی ہے زبردست، باقی سارے زیر دست، وہ ہے زبردست، باقی سارے زیر دست۔ بچے جب پہلا نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں تو پھر قاری صاحبان پڑھاتے ہیں، زبر وہ ہوتی ہے جو اوپر ہو، زیر وہ ہوتی ہے جو، وَهُوَ الْعَزِيزُ، اللہ ہے زبردست، دست میں نہ ہاتھ، زبر میں نہ اوپر، اوپر والا ہاتھ، اللہ ہے زبردست، ساری دنیا زیر دست، وہ دینے والا، یہ لینے والے، وہ دینے والا، یہ لینے والے، وہ غالب ہے، الحکیم، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم دیکھتے ہو کہ ستون کوئی نہیں، پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، تم ان کو دیکھ رہے ہو کہ ستون واقعی کوئی نہیں، بغیر ستونوں کے قائم کر دیا، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، ہم نے چلتے ہوئے پانی پر جب زمین کو بچھایا، زمین ڈولنے لگی، ہم نے ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کی میخیں ٹھوکی، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ہم نے ڈال دیے زمین پہ بوجھ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ وہ تمہیں لے کر ایک طرف جھکنا پڑے، وہ ڈولتی تھی جھکنا پڑے، ہم نے پہاڑوں کی میخیں ٹھوکی تاکہ وہ جم جائے اپنی جگہ پہ، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہم نے پھیلا دیے اس زمین میں ہر قسم کے جاندار، انسان بھی، جنات بھی، پرندے بھی، درندے بھی، چرندے بھی، حشرات الارض بھی، اس میں مچھلیاں بھی، اس میں درندے بھی، اس میں جانور بھی، ان کے رنگ بھی مختلف، ان کی شکلیں مختلف، ان کی خصلتیں مختلف، ہم نے دابا جاندار زمین میں پھیلا دیے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر ہم من کل زوج کریم، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے اگا دیے طرح طرح کے عمدہ پھلوں کے جوڑے، فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، کتنے عمدہ پھلوں کے جوڑے، جوڑے کیا، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی کھٹا، کوئی میٹھا، من کل زوج کریم، ہم نے جوڑے بنا دیے، کسی کا وجود چھوٹا، کسی کا بڑا، کسی کی رنگت کچھ، کسی کی کچھ، کوئی میٹھا، کوئی ترش، ہم نے جوڑے بنائے، ہم نے فصلیں اگائیں، ہم نے نباتات پیدا کیے، ہم بادلوں کو ہانک کے لائے، ہم نے پانی کو برسایا، ہم نے زمین کو ٹکایا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا، ہم نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، اور ہم نے ساری کائنات کو بنایا، ہم زبردست ہیں۔ اللہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ھذا خلق اللہ،
اے تو ہو گئی میری پیدائش، ھذا خلق اللہ، ھذا خلق اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہو گئی میری کاریگری، یہ تو ہو گئی میری صنعت، یہ تو ہو گئی میری پیدائش، فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو انہوں نے کیا بنایا۔ واہ میرے اللہ، واہ میرے اللہ، کوئی نہ سمجھے تو اس کی مرضی، اور جن کے متعلق تم کہتے ہو وہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتے ہیں، ذرا مینوی دکھاؤ اس بڑی امام نے کی بنایا۔ جن کو تم کہتے ہو وہ لجپال ہیں، ذرا ہمیں بھی دکھاؤ انہوں نے کیا بنایا۔ جن کو تم کہتے ہو وہ داتا ہیں، ذرا ہمیں بھی دکھاؤ انہوں نے کیا بنایا۔ جن کو تم کہتے ہو وہ گنج بخش ہیں، ذرا ہمیں بھی دکھاؤ انہوں نے کیا بنایا۔ جن کو تم کہتے ہو یہ دستگیر ہیں، بتاؤ انہوں نے کیا بنایا۔ فارونی، مجھے دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلق الذین من دونہ، میرے سوا جن کو پکارتے ہو انہوں نے زمین میں، آسمان میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں کون سی چیز کو بنایا۔ پھر تمہیں دھوکہ لگ گیا، پھر تمہیں دھوکہ لگ گیا کہ وہ بھی مدد کرنے والا، یہ بھی مدد کرنے والا، اس نے آسمان بنایا، اس زمین بنائی۔ پھر تو بات سجتی بھی ہے کہ تمہیں دھوکہ لگ گیا ہے کہ انہوں نے بھی چیزیں بنائی، اس نے بھی بنائی، وہ بھی مددگار، یہ بھی مددگار۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں میرے پیغمبر، ان کو کوئی دھوکہ نہیں لگا، بل الظالمون، نہیں میرے پیغمبر بات ایسی نہیں، بل الظالمون، بلکہ یہ مشرک ظالم جو ہیں فی ضلال مبین، میرے پیغمبر یہ کھلی گمراہی میں ہیں، ان کو دھوکہ نہیں لگا۔ تو شرک فی المال کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے غیر اللہ کے نام کی نظر نکالنا، منت ماننا، نیاز دینا، چڑھاوا چڑھانا۔ میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں مسجد میں 1000 روپیہ دوں گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منت۔ کس کے نام کی؟ اس کو کیا کہیں گے؟ عبادت۔ منت ماننا کیا ہے؟ میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں 1000 روپیہ دوں گا، اس کو منت کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کون آدمی تھا؟ اس نے کہا میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو داتا دربار پہ دیگ اتاروں گا، تو یہ داتا صاحب کی کیا ہو گئی؟ منت، 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 اور منت ہوتی ہے عبادت، اور عبادت کس کی؟ تو جب ان کے نام کی منت مانی تو اس کو کہتے ہیں شرک فی المال، شرک فی الدعاء اور شرک فی المال۔ پکار کے لائق بھی کون اور نظر و نیاز کے لائق بھی کون؟ اب سنیے اگلے اقسام جو شرک کے ہیں۔ جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، آواز لگاتے ہیں، صدا لگاتے ہیں، پکارتے ہیں، ان کے ذہن میں پہلا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ میرے حالات سے، وہ میرے حالات کو جانتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو پکارے کیوں جی؟ اگر یہ عقیدہ ہو کہ جس کو میں پکار رہا ہوں یا جس کے نام کی میں نظر و نیاز دے رہا ہوں، میں 11ویں دے رہا ہوں یا کوڈے میں پکار رہا ہوں یا سبیل حضرت حسین کے نام کی لگا رہا ہوں، اگر عقیدہ یہ ہو کہ پیران پیر کو اور امام جعفر صادق کو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے حالات کا کوئی پتہ نہیں تو نظر نیاز دے کیوں، پکارے کیوں؟ پہلا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے حالات سے واقف ہیں، وہ ہمارے حالات سے واقف ہیں، وہ میری پکار کو سنتے ہیں، میری پکار کو سنتے ہیں، میرے حالات سے واقف ہیں۔ یہ پہلا عقیدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا کہ وہ کائنات کے لوگوں ہر مخفی چیز کو جاننے والا صرف ہے۔ انہ علیم بذات الصدور وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
زمین و آسمان کا کوئی ذرہ مجھ سے پوشیدہ نہیں. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. میں تیرے بھید جانتا ہوں، تیرے راز جانتا ہوں. علامہ ابن قیم نے لکھا کالی رات ہو، کالی رات ہو، کالا بادل ہو، کالی رات ہو، کالا بادل ہو، کالے رنگ کا پتھر ہو، وہ ایک جنگل میں ہو، اس پر کالے رنگ کی چیمٹی ہو، وہ چیمٹی جب اس پتھر پہ چلتی ہے اس کی آہٹ کو نہ چھوتا. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. دلوں کے راز جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں. وہی ہے عالم الغیب والشہادہ. للہ غیب السماوات والارض. ایک ایک ذرے کو جاننے والا، ماتا کا سرا سے لے کر سریا تک، اور ذرے سے لے کر آفتاب تک، اور قطرے سے لے کر سمندر تک، اور قطرے سے لے کر آفتاب تک، اور زمین سے لے کر آسمان تک، اور فرش سے لے کر عرش تک. ایک ایک درخت کے پتے کو، ایک ایک تنکے کو، ایک ایک ذرے کو، ایک ایک مکھی کو، ایک ایک مچھر کو، ایک ایک جانور کو جاننے والا، اس کے حالات کا کلی مکمل محیط علم رکھنے والا کون ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم. اللہ نے فرمایا عالم الغیب میں ہوں لہذا پکارو مجھے. عالم الغیب میں ہوں لہذا نظر و نیاز میرے نام کی دو. جہاں اللہ نے یہ بیان کیا کہ عالم الغیب میں ہوں، وہاں اللہ نے ساتھ ہی فرمایا جن جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو اور جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو اور تیرے حالات سے واقف ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ. کسی ایک چیز ذرہ و مقدار. سارے درخت نہیں، ایک درخت سارے درختوں کے پتے نہیں، ایک پتا سارے گھاس کے تنکے نہیں، ایک تنکا سارے ستارے نہیں، ایک ستارہ سارا سمندر نہیں، سمندر کا ایک قطرہ سارا ریگستان نہیں، ریگستان کا ایک ذرہ سارے انسان نہیں، انسانوں میں سے ایک انسان ساری مکھیاں نہیں، مکھیوں میں سے ایک مکھی سارے مچھر نہیں، مچھروں میں سے ایک مچھر. اس ایک مچھر، ایک قطرہ، ایک ذرہ، ایک پتا، ایک تنکا، اس کا مکمل محیط مکمل اور کامل علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں. ہر چیز کو جاننا تو بڑی دور کی بات ہے. کوئی نہیں جانتا. علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں فلانی شے دیکھ لئی، فلانی شے دیکھ لئی، فلانی شے دیکھ لئی، اور ایک چیز کو دیکھنے کو علم غیب نہیں کہتے. دو چیزوں کے پتہ لگنے کو علم غیب نہیں کہتے. 100 چیزوں کے پتہ لگنے کو علم غیب نہیں کہتے. 1000 چیزوں کے پتہ لگنے کو علم غیب نہیں کہتے. اس کو کہتی ہیں اطلاع الغیب. اللہ اپنے نیک بندوں کو کیا دیتا ہے؟ اطلاعیں دیتا ہے. اس کو علم غیب نہیں کہتے. علم غیب اس کو کہتی ہیں، علم غیب اس کو کہتی ہیں. اس دنیا میں درخت کتنے، درختوں پہ لگنے والے پتے کتنے، اس دنیا میں پہاڑ کتنے، اس پر کنکر کتنے، اس دنیا میں دریا کتنے، اس کے اندر پانی کتنا، اس دنیا میں تالاب کتنے، ان کی گہرائی کتنی، اس دنیا میں ستارے کتنے، ان کی روشنی کتنی، اس دنیا میں صحرا کتنے، ان کے ذرے کتنے، اس دنیا کے مچھر کتنے، مکھیاں کتنی، خنزیر کتنے، کتے کتنے، جنگل کتنے، انسان کتنے، انسانوں کے جسم پہ اگنے والے باغ کتنے. اس کو علم غیب کہتے ہیں. یہ نبی کی صفت نہیں ہے، نبی کی صفت نہیں ہے، نبی کی صفت نہیں ہے. نبی پاک کے لیے ضروری نہیں کہ ان کو پتا ہو مچھر کتنے، ان کو پتا ہو مکھیاں کتنی، ان کو پتا ہو خنزیر کتنے، ان کو پتا ہو درندے کتنے، ان کو پتا ہو درخت کتنے، ان کو پتا ہو تنکے کتنے، ان کو پتا ہو میرے جسم پر بال کتنے. ان کی یہ صفت نہیں ہے. یہ صفت اس اللہ کی ہے جس نے مخلوق کو روزی دینی. جو روزی رکھا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے. اس دنیا میں مچھر کتنے ہیں. نبی پاک کے لیے ضروری ہے کہ نبی پاک کو پتا ہو کہ اس دنیا میں مچھلیاں کتنی ہیں.
شرم نہیں آتی تمہیں جب تم کہتے ہو نبی پاک عالم الغیب ہے؟ نبی پاک کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو میرے جسم پر بال کتنے ہیں، اس دنیا میں مچھر کتنے ہیں، درخت کتنے ہیں اور اس کے پتے کتنے ہیں؟ یہ صفت نبوت کی نہیں، یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ میرے پاس کسی وقت نہیں، میں اشارے کرتا چلا جاؤں گا اور آپ کا امتحان ہے، آپ میرے اشاروں کو سمجھتے چلے جائیں۔ اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا، آدم شیطان کے چکر میں نہ آتے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا، حضرت نوح بیٹے کی سفارش نہ کرتے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا، ابراہیم مہمانوں کے لیے بچڑا تل کے نہ لاتے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا تو یعقوب کو یوسف کی جدائی میں 40 سال رونا نہ پڑتا۔ اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا تو حضرت زکریا کو بیٹے ملنے کی علامتیں پوچھنی نہ پڑتی۔ اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا تو حضرت عیسیٰ کو میدان معاشر میں کنت انت رقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید کہنا بولو نہ پڑتا۔ اگر حضرت موسیٰ عالم الغیب ہوتے تو لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر کبھی دوڑتے نہ۔ اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا تو حضرت یونس کو مچھلی کا لقمہ نہ بننا پڑتا۔ اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا تو 100 سال موت کے بعد حضرت عزیر لبثت یومن نہ کہتے۔ لبثت یومن بولو لبثت یومن نہ کہتے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا تو فرشتوں کو لا علم لنا نہ کہنا پڑتا۔ اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا تو 309 سال سونے کے بعد اصحاب کہف کو لبثنا یوما نہ کہنا پڑتا۔ اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا تو مائی مریم کو جبریل سامنے دیکھ کر انی اعوذ منک نہ کہنا پڑتا۔ اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا تو جنات کے متعلق اللہ یہ نہ کہتا ان لو کانوا یعلمون الغیب، ان لو کانوا یعلمون الغیب، اللہ کو نہ کہنا پڑتا۔ اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا تو میرے پیارے پیغمبر کو سالن میں زہر نہ دیا جاتا، سالن میں زہر نہ دیا جاتا۔ اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا تو نبی پاک شہد کو اپنے اوپر حرام نہ کرتے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا تو میرے پیارے پیغمبر مسجد زرار میں 2 رکعت پڑھانے کا وعدہ نہ کرتے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا تو حضرت عائشہ کے معاملے میں محمد عربی پریشان نہ ہوتا، عائشہ کے معاملے میں محمد عربی پریشان نہ ہوتے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا تو بدر کے قیدیوں کو فدیہ دے کے چھوڑ کر تنبیہیں نہ سننی پڑتی۔ اور اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا تو تبوک کی لڑائی میں منافقین کو چھٹی دے کر عفی اللہ عنک لما اذنت لہم، عفی اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ کو نہ کہنا پڑتا۔ اگر اللہ کے سوا عالم الغیب ہوتا تو سورۃ توبہ میں اللہ نہ کہتے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ میرے پیغمبر مدینے دے وچ منافق نہیں، مدینے دے وچ منافق نہیں، مدینے دے وچ منافق نہیں۔ لا تعلمهم، میرے پیغمبر تو ان کو نہیں جانتا، لا تعلمهم، میرے پیغمبر تو ان کو نہیں جانتا، نحن اعلمهم، ہم ان کو جانتے ہیں، تو نہیں جانتا۔ اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا نبی پاک کے متعلق اللہ کو یہ نہ کہنا پڑتا۔ اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا تو میرے پیارے پیغمبر کو دھوکہ دے کے 70 صحابہ منافق لے کے کبھی نہ جاتے، منافق لے کے وہ 70 صحابہ تو کبھی نہ جاتے، ان کو شہادت کا دکھ نہ اٹھانا پڑتا۔ اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا تو قرآن پکار کے یہ نہ کہتا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اور کائنات کے لوگوں، اگر میں محمد عربی غیب جانتا ہوتا تو مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں دنیا کی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا. قرآن نے کہا جب پیارے پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں تو ولی بھی عالم الغیب کوئی نہیں. اگر نبی پاک کو سامنے بیٹھے ہوئے منافقین کا پتہ نہ چل سکا کہ یہ دھوکے باز ہیں اور میرے 70 صحابہ کو لے جا کے کیا کریں گے، اور نبی پاک کو سالن میں پڑا ہوا زہر، ابو داؤد کی روایت، کئی صحابی کھا کے شہید ہو گئے اور نبی پاک پر آخری وقت میں اس زہر نے اثر کیا. آپ نے حضرت عائشہ سے کہا شاہ لگتا ہے رگے جان کس رہی ہے، وہ جو زہر مجھے دیا گیا تھا خیبر میں آج اس کا اثر مجھ پہ آیا. زہر سامنے نبی پاک کو یا کہتے ہو پتا ہے، کہے کوئی آدمی کہ پتا تھا، پھر جواب دے جو صحابی کھا کے شہید ہوئے اس کا ذمہ دار کون؟ ہم تو سیدھی باتیں کرنے کے عادی ہیں بھائی، لگی لپٹی رکھے بغیر بہت ہی الفاظ میں ایک بات کہہ رہا ہوں. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے پلیٹ میں رکھے ہوئے سالن کے اندر زہر کا پتہ کوئی نہیں اور سامنے بیٹھے ہوئے منافقین کی حقیقت کا پتہ کوئی نہیں تو پیران پیر کو بھی تیری 11ویں کا پتہ جاننے والا کون ہے؟ اللہ. عالم الغیب کون ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں شرک فی العلم. شرک فی کسی اور کے متعلق یہ نظریہ رکھنا کہ وہ میرے حالات کو جانتا ہے تو یہ شرک کون سا بنے گا؟ شرک فی العلم. آئیے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرا نظریہ غیر اللہ کو پکارنے والے کا یہ ہوتا ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ نفع نقصان کا تبھی تو پکارتا ہے، وہ مجھے دے گا، وہ نفع پہنچائے نقصان پہنچائے، وہ متصرف ہے. چنانچہ قرآن پاک نے سب سے زیادہ زور پھر اس بات پہ ڈالا. قرآن نے کہا نہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، سب چیز کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ساری کائنات کا مالک میں ہوں. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. ایک جگہ پہ فرمایا يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، بچے دینا میرے اختیار میں، بچیاں دینا میرے اختیار میں، جوڑے ملا ملا کے دینا میرے اختیار میں. عزت کے خزانے میرے پاس، ذلت کے خزانے میرے پاس، بادشاہی کے خزانے میرے پاس. بیجادک الخیر، ساری بھلائیاں کس کے ہاتھ میں؟ متصرف کون ہے؟ مختار کل کون ہے؟ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ نے فرمایا ساری کائنات کا مالک میں، مختار میں، ہر چیز کا اختیار میرے پاس، اور جن کو میرے سوا تو پکارتا ہے ما یملکون من قطمیر. میرے اللہ تو بھی مشرکاں دے پلے کھ نہیں. میرے اللہ تو نے بھی ایسیاں سٹاں لائیاں نے نا دلائل دیا ایڈیاں چوٹاں. قرآن ایک جگہ پہ کہتا ہے خود، قرآن ایک جگہ پہ کہتا ہے میرے پیغمبر گھبرا نہیں، ایسیاں دلیلاں دیواں گے مشرکاں دا بھیجا باہر کر سکے. اللہ نے فرمایا ما یملکون من قطمیر، تو کہتا ہے اولاد دیتی ہے، تو کہتا ہے کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتے ہیں، تو کہتا ہے وہ نفع نقصان کے مالک ہیں، جھولیاں بھرتے ہیں، بڑے اختیار ہیں. مجھ سے پوچھ مولا تو بتا. اللہ نے فرمایا کھجور کی گٹھلی دیکھی ہے؟ گٹھلی کے اوپر ایک رقیق باریک کمزور پردہ دیکھا
فرمایا ما یملکونا، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک پردہ ہوتا ہے نا، وہ اس پردے دے مالک بھی کوئی نہیں۔ مولا ایک اور جگہ پہ تو نے کہا ما یملکون من ذرۃ، وہ ایک ذرے کے مالک نہیں۔ مولا یہاں بھی کہہ دیتا ما یملکون من شیء، ما یملکون من ذرۃ۔ مولا کھجور، اس کی گٹھلی پہ پردہ، ایڈا لمبا چکر، بیان تو یہی کرنا تھا کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں، لیکن کتمیر پردے کی بات تو نے کیوں کی؟ اللہ نے فرمایا تجھے سمجھانے کے لیے، تاکہ تو سمجھ جائے۔ کھجور کو قبر کی طرح سمجھ لے، گٹھلی کو میت کی طرح سمجھ لے، پردے کو کفن کی طرح سمجھ لے۔ میرے سوا جن کو تو پکارتا ہے وہ تو اپنے کفنوں کے مالک ہی کوئی، ما یملکون من، اپنا کفن بھی ان کے اختیار میں کوئی نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا، دوروں نہیں سن دے، نیڑوں سن دے نے۔ یہی میں نے قرآن کا کیا فرق قرآن نے۔ انک لا تسمع الموتى میں تو مولوی نے کہہ دیا سما کی نفی نہیں ہے، اسما کی نفی ہے، تعبیر کر دی ملا ہاں باشد کے چپ نہ شود، کہہ دیا مولوی نے۔ یہاں تو نفی سما کی ہے، لا یسمع، نہیں سنتے، دعا کم تمہاری، اتنے دور سے نیڑے کا چکر، دور سے پکارو نہیں سنتے، قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پکارو، بولو بولو لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے۔ ولو سمعوا، لو فرضیہ، لو فرضیہ، اگر سن بھی لیں، اگر سن بھی لیں بالفرض محال، جیسے کہا لو کان فی ایمان لیا، اگر اللہ کے سوا الہ ہوتے تو فساد ہو جاتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اے ہوا لو جے مطلب کوئی دلیل پکڑے پھر درا دے۔ ولو سمعوا، لو فرضیہ، سنتے کوئی نہیں لیکن فرض کر لو اگر بالفرض محال وہ سن بھی لیں، مستجابوا لکم، جواب نہیں دے سکتے، تیری دعا قبول ہو نہیں کر سکتے۔ آخر میں سارے حضرات اس آیت پر ذرا توجہ کیجیے، بالکل خلاصہ ہو گیا سارے درس کا، اتفاقی طور پہ یہ آیت سامنے آ گئی ہے اور خلاصہ نکل رہا ہے قدرتی طور پر، دیکھیے گا ذرا توجہ کیجیے گا۔ پہلے کیا کہا؟ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ گٹھلی کے اوپر پردے کے مالک بولو نہیں ہے۔ اگر تم ان کو پکارو، اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے، نہیں سنتے، وہ مالک کوئی نہیں، تمہاری پکارے نہیں سنتے۔ آخر میں جا کے کہا ولو سمعوا، اگر سن بھی لیں، مستجابوا لکم، جواب نہیں دے سکتے۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب قیامت کا دن ہوگا، یکفرون، جن بزرگوں کو تم پکارتے ہو وہ انکار کر دیں گے، بے شرککم، وہ انکار کر دیں گے، بے شرککم، تمہارے بولو یار، بے شرککم، تمہارے شرک کا۔ قرآن نے کہا اللہ کے سوا اوروں کو پکارنا کیا ہے؟ بولو بولو، پہلے پکار کا ذکر کیا پھر ان کے سننے کی نفی کی۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کے سوا کسی بزرگ کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی شہید کو دور و نزدیک سے اس نظریے کے ساتھ پکارنا کہ وہ میری پکار کو سنتا ہے، قرآن نے اس کو شرک قرار دیا۔ اس کا نام کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا متصرف فی الامور بھی کون ہے؟ تصرف سارا کس کے پاس ہے؟ اختیار سارا کس کے پاس ہے؟ شرک ہوتا ہے ایک عادت میں، ہمارے روزمرہ کے کام ہوتے ہیں نا، مثلا ہر کام کو شروع کرو تو کس کے نام سے؟
ہر کام کو شروع کرو تو کس کے نام سے؟ کس کی تعظیم دل میں رکھتے ہوئے؟ کہ کوئی بندہ کام شروع کرے یا علی مدد دے نال وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. کس نام سے شروع کرنا چاہیے تھا؟ بسم اللہ. ہر کام کرتے ہوئے کہو اللہ نے چاہا تو کروں گا، اللہ نے چاہا تو کروں گا، اللہ کی مرضی ہوئی تو ہو جائے گا، یہ کہنا چاہیے. اگر کسی بندے نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول نے چاہا تو ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. نام شرکیہ رکھنا، میں نے پچھلے جمعے کے درس میں تفصیل سے اس پر گفتگو کر لی ہے. اسی طرح قبر کا طواف کرنا یا کسی قبر پہ سجدہ کرنا یا ملتزم کی طرح کسی قبر پہ چمٹنا یا حجر اسود کی طرح کسی قبر کو بوسہ دینا یا حج کی طرح مزاروں پہ جا کے اپنی لکھتے کٹوانا، وہاں سر جا کے منڈوانا، یہ سب شرک کے اقسام ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچا کے. یہ ساری تعظیمیں کس کی تھیں؟ اللہ کی. لیکن ہمارے دوستوں نے اللہ کی ایک ایک تعظیم قبروں پر، بزرگوں پر خرچ کی ہے. جس شعر پر میں نے اپنے رسالے کو ختم کیا اسی شعر پر میں اپنے درس کو ختم کرتا ہوں. میں نے اپنے رسالے کے اخیر میں لکھا ہے اللہ کی ہر تعظیم تم نے قبروں پر اور بزرگوں پہ خرچ کی ہے، اس کے باوجود نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. سب کچھ تم نے کیا، اس کے باوجود بھی یہ اسلام ہے، اس کے باوجود بھی یہ محبت ہے. تو تم جانو اور تمہارا رب جانے. دیکھیے گا یہ رسالہ شرک کیا ہے، 48 صفحے ہیں اس کے، اور یہ صرف آج کے لیے 10 روپے میں، صرف آج. اس کے بعد اس کی قیمت 15 روپے ہوگی. صرف آج کے درس میں یہ 10 روپے اس کی قیمت ہے. بہترین چھپائی ہے اس کی. یہ سب کچھ جو میں نے بیان کیا اس میں لکھا گیا ہے. مجھے ایک بات بتائیے ٹھہریے جی، کیا آپ پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ یہ بات جو ہم نے سمجھی ہے یہ ہم آگے لوگوں تک ہوتی ہے ذمہ داری عائد؟ تو پھر آج کوئی بندہ 10 رسالے خریدے، کوئی بندہ 100 رسالے خریدے، کوئی بندہ 5 رسالے خریدے، 100 رسالے خریدے اپنے علاقے میں مفت تقسیم کرے، 10 رسالے خریدے اپنے دوستوں میں بانٹے، 5 رسالے خریدے اپنے دوستوں میں بانٹے. کم از کم ہر بندہ 2 رسالے تو خریدے. اس کے بعد عنقریب انشاءاللہ بدعت کیا ہے، عنقریب ہمارا رسالہ آ جائے گا. بدعت کیا ہے، اس کے بعد ایک رسالہ ہم جاری کر رہے ہیں وسیلہ کیا ہے، اس کے بعد ایک رسالہ آئے گا سماع موتا کیا ہے. یہ سارے مسائل آپ کا تعاون ہمیں چاہیے. آپ ہمارے ساتھ مالی طور پر یہی آپ کا تعاون ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ خریدیں. کوئی بندہ بھی آج بغیر یہ رسالہ لیے نہ جائے. اس کو گھر میں رکھیے، بیٹھک میں رکھ دیجیے. مہمان آتے ہیں، مہمان کی عادت ہوتی ہے جو ہی بیٹھک میں وہ فارغ ہوتا ہے کوئی چیز وہ پڑھنے کے لیے ضرور اٹھاتا ہے. وہ پڑھے گا، شاید اس کو سمجھ آ جائے. بیٹھک میں رکھیے، بچوں کو پڑھائیے، بچیوں کو پڑھائیے، گھر والوں کو پڑھائیے، دوستوں کو تحفہ دیجیے. ہر بندہ یہ رسالہ لے کر جائے گا جی. کیا خیال ہے بھائی؟ اور جو زیادہ مالدار حضرات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہ رسالہ لے کر جائیں گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین.